مشہور ٹک ٹاکر جو ہے کاشف ضمیر کی جو اصل کہانی ہے وہ بھی آج آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اس کے اوپر کتنے مقدمات درج ہوئے اور اب پھر 2 اور مقدمات درج ہو گئے ہیں، اور کاشف ضمیر ایک ٹک ٹاکر ہے جس کے کافی زیادہ جو ہیں اس کی ویورشپ بھی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ مختلف تھانوں کی آئی ہے، جہاں پر اس کے خلاف نوسر بازی، فراڈ اور دیگر جعل سازی کے مقدمات درج ہوئے ہیں، اور اب وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ اس سے قبل 3 روز پہلے بھی اس کے خلاف ایک مقدمہ جو ہے وہ قلعہ گجر سنگھ اور کوٹ لکھپت میں درج ہوا۔ جو قلعہ گجر سنگھ میں درج ہوا اس میں وہ 3 روزہ ریمانڈ پر ہے، جبکہ کوٹ لکھپت میں جو مقدمہ درج ہوا وہ 406 کا ہوا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے قبل جب وہ پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے، وہاں سے بھی یہ سفارشیں یا ضمانت پر رہا ہوتا رہا ہے، اور اب پھر چونکہ یہ لاہور میں 2 مقدمات درج ہوئے، ایک قلعہ گجر سنگھ اور دوسرا کوٹ لکھپت میں، سیالکوٹ میں بھی اس کے خلاف مقدت مقدمات درج ہیں، جس میں جعل سازی، نوسر بازی، 406 نجائز اسلحہ کے جو مقدمات ہیں وہ درج ہیں۔ اپنے ناظرین کو آج ہم جو نئی اپڈیٹ آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کہ اس میں اب کیا پیش رفتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کاشف ضمیر کو مری سے جب گرفتار کیا گیا اور لاہور منتقل کیا گیا، اور قلعہ گجر سنگھ میں اب وہ 3 روزہ ریمانڈ پر ہے، جہاں پر اس سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ اچھا، یہ کاشف ضمیر ہے کیا، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کاشف ضمیر نے کس طرح ٹک ٹاک پر اپنی جو ہے مشہوری کی، اور اب ہر بچہ، ہر وہ افسران اس کو جانتے ہیں کاشف ضمیر کو، کہ ٹک ٹاکر جو کاشف ضمیر ہے وہ کس طرح لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، کس طرح پیسے ہتھیاتا ہے۔ یہ FIR جو درج ہوئی ہیں وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ متعدد بار پکڑا بھی گیا، متعدد مقدمات بھی درج ہوئے، اور پولیس کو اس کے کرمنل ریکارڈ بھی ملے ہیں کہ یہ کس طرح اگلے شخص کو ورگلاتا تھا اور کس طرح اسے پیسے ہتھیاتا تھا اور پھر رفو چکر ہو جاتا تھا۔ اب چونکہ DIG آپریشن لاہور نے بھی نوٹس لیا، اور باقاعدہ طور پر جو اس کے ساتھ اہلکار ہے، ایک فنکشن میں جو پیسے اس کو اٹھا کے وہاں سے اور آگے وہ دوسرے جہاں ایونٹ پہ گیا ہے وہاں پر ان کو دے رہا ہوتا ہے، اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی، وہ اتنی وائرل ہوگی کہ افسران اور اوپر تک وہ ویڈیو گئی، جس کے بعد فوری ایکشن لیا گیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کیا گیا اور اہلکار کو بھی معطل کیا گیا۔ ایسے جو لوگ ہیں جو ٹک ٹاک پر مشہور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد معصوم جو لوگ ہیں جن کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، ان کو کس طرح ورگلا کے لوٹتے ہیں، یہ ساری ایک داستان ایک طرف۔ لیکن جب پولیس نے اس سے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس کے خلاف تو اور بھی بہت زیادہ مقدمات درج ہیں جو چل رہے ہیں، اور سیالکوٹ میں بھی، یعنی کہ لاہور سے باہر بھی اس کے خلاف مختلف اضلاع میں مقدمات درج ہیں، اور اس میں زیادہ تر فراڈ کے، نجائز اسلحہ کے، نوسر بازی کے اور 406 کے مقدمات شامل ہیں۔ اب پولیس کا کہنا ہے کہ کاشف ضمیر کو 3 روزہ ریمانڈ پر رکھا گیا، اور 3 روزہ جب ریمانڈ کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، مزید اس کا ریمانڈ ملتا ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو کوٹ لکھپت میں اور ایک مقدمہ درج ہوا ہے 406 کا، اب پولیس کیا کرے گی، جو تفتیشی افسران ہیں اس مقدمے میں وہاں سے اس کو لے گی اور اپنے پاس کوٹ لکھپت لے جائے گی، اور وہاں پر پھر اس کا ریمانڈ ہوگا، اور کتنے روزہ ریمانڈ ملتا ہے یہ تو عدالت اور تفتیشی افسران بتائیں گے۔ لیکن اب اس کی جو اگلی اگلا جو اس کا لائحہ عمل ہے وہ کیا ہوگا کہ جو انچارج انویسٹیگیشن اپنے جو تقریباً جو 406 کا اس پہ مقدمہ درج ہوا ہے، کوئی تقریباً کو 8 لاکھ روپے کا، اس حوالے سے تفتیش کی جائے گی، آیا کہ اس نے پیسے اس شخص سے کس طرح ہتھیائے ہیں، کیا اس کو سبز باغ دکھائے ہیں، اور کیا آن لائن اس سے پیسے لیے ہیں یا بائی ہینڈ لیے یا چیک کی صورت میں لیے ہیں۔ اور اچھا، ہمیں تفتیشی افسران نے یہ بھی بتایا ہے کہ چیک ڈسونرز کے بھی اس کے اوپر کافی مقدمات ہیں، تو پولیس اب اس حوالے سے متحرک ہو گئی ہے کہ اب کاشف ضمیر کیونکہ ٹک ٹاک
पर आए रोज़ जो नई वीडियोज़ अपलोड करता था, और पीका एक्ट के तहत भी इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अब हमें जो लग रहा है वो ये है कि अब चूँकि पुलिस अब इसकी तफ्तीश कर रही है और इसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो इसकी बैकग्राउंड है, जो इसका रिकॉर्ड है, वो भी साथ रखा जा रहा है ताकि इसका जो चालान है वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जाए और ये जल्दी बाहर ना आए। तमाम जो पुलिस अफसरान हैं इस हवाले से उन्होंने मशवरा भी किया और मीटिंग भी की कि आए रोज़ जो जिसकी शिकायत आ रही हैं, जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, इस शख्स को कैसे जो है इससे लोगों से इसको बचाया जाए। और ज़ाहिर है लोगों ने तो इसकी बातों में आके उसको पैसे देने हैं, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि काशिफ ज़मीर के बारे जो चालान है वो मजबूत बनाया जाएगा ताकि ये जल्दी बाहर ना आए। अब 2 थानों में जो मुकदमा दर्ज हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है, और इन्वेस्टिगेशन जब मुकम्मल होगी उसके बाद हम नाजरीन को मज़ीद इसकी अपडेट देंगे कि काशिफ ज़मीर को अब जुडिशल कर दिया गया है या उसका चालान मुकम्मल करके अदालत में भेज दिया गया है। इस हवाले से तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, वो उस हवाले से हम अपने नाजरीन को गाए बगाए जो है वो आगाह करेंगे ताकि नाजरीन तक हमारी जो ख़बर है वो बर वक्त पहुँच सके और इसकी हकीकत जो है वो सामने लाने के लिए सुनो डिजिटल वो भरपूर कोशिश कर रहा है और करता भी रहेगा कि ऐसे जो अनासर हैं जो लोगों को वर्गला कर लूटते हैं, इनका कला कमा किस तरह किया जाएगा वो इसी तरह है। जब इसको हम एक्सपोज़ करेंगे और लोगों तक इसकी जो लोग इससे परेशान हैं उन तक हमारी जो है रसाई होगी, और आला अफसरान को भी हमारी ये कोशिश होगी कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो मासूम शहरी है लुटने से बच सके। आज के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।